اب منظم طریقے سے گجرات میں فرقہ وارانہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش میں سنگی میڈیا. سدرشن ٹی وی کے اینکر نے ہندوؤں کو اکساتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبر کی وائرل. وزیر داخلہ، ایس پی اور ڈی جی پی نے بھی خبر کو قرار دیا فریب. سریش چوہان کی سمیت کئی میڈیا اداروں نے گھر بیچنے کے لیے ہندوؤں کو دھمکی دینے کا گجرات کے مسلمانوں پر لگایا تھا الزام. نفرتی پروپیگنڈا پھیلانے کے باوجود اب تک کیوں نہیں ہوئی گرفتاری، ہر کوئی اٹھا رہا ہے سوال. حجاب معاملے پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی سپریم کورٹ جانے کا کیا فیصلہ. کہا فیصلے میں فرد کی آزادی کو پوری طرح کیا گیا ہے نظر انداز. مسلمانوں کو صبر سے کام لینے اور پرامن رہنے کی بھی کی اپیل. پرسنل لاء بورڈ نے ملی قائدین، سرمایہ داروں اور تاجروں سے زیادہ گرلز اسکول قائم کرنے کی اپیل کی. لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے پر بھی دیا زور. اسکارف پر پابندی لگانے والی ریاستی سرکاروں کے خلاف پرامن احتجاج کی بھی کی حمایت. حجاب پر پابندی لگانے والی کرناٹک کی بی جے پی سرکار اب اسکولوں کی نصاب تعلیم میں بھگوت گیتا کو شامل کرنے پر کر رہی ہے غور. وزیر داخلہ نے کہا بھگوت گیتا صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، سب کے لیے. گزشتہ دنوں گجرات کی حکومت نے 6 سے 12ویں کے طلباء کے لیے بھگوت گیتا لازمی کرنے کا کیا ہے اعلان. بھگوت گیتا کو داخلے نصاب کرنے کے معاملے پر کانگریس رہنما سے درمیاں کا بی جے پی پروار. بولے ہم تمام مذاہب کا کرتے ہیں احترام، بھگوت گیتا ہو، قرآن ہو یا پھر بائبل، ہم کسی کی نہیں کرتے مخالفت، لیکن طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے پر زور دے سرکار. کرناٹک کی عدالت نے مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے کے 15 سال پرانے معاملے میں 28 ملزمین کو کیا بری. زعفرانی پرچم کو نظر آتش کرنے کے نام پر مسجد میں گھس کر شرپسندوں نے مسجد کو کیا تھا نظر آتش. تبلیغی مرکز نظام الدین کو شب برات کے لیے صرف ایک دن کے لیے کھولے جانے کو دہلی MIM نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا. پوچھا سبھی اسکول مذہبی مقامات کھلے، ریلیاں روڈ شو کی بھی اجازت، لیکن تبلیغی مرکز پر کیوں لگا ہے تالا. دہلی حکومت کے متعصبانہ رویے اور وقف بورڈ کی لاپرواہی کو قرار دیا اصل وجہ. کشمیر فائلز فلم کے نام پر ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوششوں پر MIM لیڈر امتیاز جلیل کا سخت رد عمل. بولے فلم کے ذریعے سے مسلم کمیونٹی کو بنایا گیا ہے نشانہ، تو اب شرپسند فلم کی آڑ میں نفرت کی کھیتی کاٹنے میں مصروف. عمر عبداللہ نے کشمیر فائلز کو سچائی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی فلم قرار دیا. بولے اس فلم میں دکھایا گیا ہے جھوٹ. بولے کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کے وقت دہلی میں بی جے پی کی حمایت والی سرکار کر رہی تھی کام. اس میں طرح کے جھوٹ دکھائے گئے ہیں، بالخصوص اس وقت کی حکومت کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ جب یہ واقعے ہوئے، جب کشمیری پنڈت یہاں سے نکل گئے، اس وقت فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اس وقت گورنر راج تھا، جگموہن صاحب گورنر تھے، وی پی سنگھ صاحب کی حکومت تھی. اور وی پی سنگھ کی حکومت کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ بی جے پی کی حکومت تھی مرکز میں. جب کشمیری پنڈت یہاں سے چلے گئے تو یہ کیوں نہیں دکھاتے ہو آپ پکچر میں؟ فاروق عبداللہ کو تو آپ دکھاتے ہو، لیکن وی پی سنگھ کے پیچھے بی جے پی کو کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ یوکرین میں روسی بمباری میں ہلاک ہونے والے کرناٹک کے طالب علم نوین کمار کی لاش کو طبی تحقیق کے لیے میڈیکل کالج کو عطیہ کریں گے اہل خانہ. کل 20 مارچ کو یوکرین سے ہندوستان لائی جا رہی ہے نوین کی لاش. پنجاب میں آج عام آدمی پارٹی کے 10 MLAs نے کابینی وزراء کے طور پر لیا حلف لینے والوں میں سینئر لیڈر ہرپال سنگھ چیما اور بلجیت کور بھی شامل. CRPF کے یوم تاسیس پر جموں میں امت شاہ کا بڑا دعویٰ. بولے جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیخی کے بعد ملیٹنسی پر فیصلہ کن کنٹرول ہماری سب سے بڑی کامیابی، لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ اب بھی کشمیر میں سب سے بڑا چیلنج ہے ملیٹنسی. جموں کشمیر کے اندر سب سے بڑا کام ہوا ہے، جو سشستر بلوں کی سب سے بڑی سفلتا ہے کہ یہاں پر آتنکواد پر ایک نرنایک کنٹرول لینے میں سشستر بلوں کو سفلتا ملی. کرناٹک کے ٹمکورو میں دردناک سڑک حادثہ، 60 مسافروں کو لے جا رہی بس حادثے کا شکار، 8 ہلاک 20 زخمی، زخمیوں میں کئیوں کی حالت نازک. کبڈی کھلاڑی سندیپ سنگھ نگل کے قتل معاملے میں پنجاب پولیس نے 4 لوگوں کو کیا گرفتار. سازش کرنے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج. روس کی ہندوستان کو خام تیل خریدنے کی پیشکش کو ہندوستان نے کیا قبول. ذرائع کے مطابق روسی کمپنی کے ساتھ انڈین آئل کی 30 لاکھ بیرل خام تیل خریدنے کی ڈیل ہوئی. عالمی بازار میں قیمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہندوستان کے لیے ایک اچھا سودا. افغانستان کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد روسی ماہرین کا طالبان کے زیر قبضہ روسی ہیلی کاپٹروں کی مرمت پر رضامندی کا اظہار. طالبان کے ترجمان کا دعویٰ. روس یوکرین جنگ کے درمیان چینی صدر اور امریکی صدر جو بائیڈن کی بات چیت. بائیڈن کے اصرار کے باوجود چین کا روس کی مذمت سے انکار. امریکہ کی دھمکی، حملوں کی حمایت کی تو بھاری قیمت چکائے گا چین. یوکرین پر روسی حملوں میں آئی شدت. اب روس نے یوکرین پر جدید ترین خطرناک سپر سونک میزائل سے کیا حملہ. دوسری طرف یوکرینی صدر نے ایک بار پھر روس سے مذاکرات پر دیا زور. کہا
روسی حملے جاری رہے تو اسے بھگتنے پڑیں گے سنگین نتائج۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔